جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کبوتر پرور عزیز دوستو، جیسا کہ پچھلے 3 ویڈیو میں نے آپ کو اپنا تعارف اور اپنی کبوتروں کی پرفارمنس جو ہمارے کبوتروں میں جو رہی یا جو ہم نے پرفارم کیا اس کے بارے میں آپ لوگوں سے آگاہ کیا۔ تو اب اصل میرا مقصد یہ تھا صرف ظاہر کرنے کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حقیقت ہے کہ خدا نخواستہ میں صرف کتابی باتیں نہیں کر رہا، کہ ہم نے اچھے کبوتر پالے، اچھا پرفارم کیا اور اچھے کبوتر ہم نے بنائے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ 3 ویڈیو شیئر کی تھی پہلے۔ تو بہرحال اینی وے، اب ہم بیچ میں گائے بگائے اپنے کبوتروں کے پرفارمنس کے بارے میں مزید بھی آپ دوستوں سے گفتگو کرتا رہوں گا، اور کیسا ان کا پرفارمنس رہی اور کہاں کہاں موڑے۔ اور اب آتے ہیں ہم اصل بات کے اوپر، جہاں سے جس کے لیے ہم نے اپنا یہ ویڈیو چینل بنایا ہے، اپنے دوستوں کو سیکھنے والے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو کبوتر پالنے کا شوق ہے اور آپ اس ہابی کو پسند کرتے ہیں اور آپ سیریس ہیں اس میں، تو اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سب سے جو اہم چیز ہے کہ اس میں آپ کو دنیا کی دنیا کی کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، کوئی بھی کام لے لیں، کسی بھی کام میں اگر آپ کو پریکٹیکل لائف میں ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ ایمانداری سے، نہایت دیانتداری سے اگر کسی کام کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ اسی طرح اس شوق میں بھی ایمانداری جو ہے وہ لازمی جز ہے، یعنی کہ کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بتانا اور وہ غیر مناسب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوق کے ساتھ ایمانداری نہیں کر رہے۔ جو حقیقت ہے وہی بیان کرنی چاہیے، اور جو جتنا نالج مجھے ہے یا جتنا کسی دوست کو نالج ہے یا جتنے اچھے کبوتر ہیں یا جتنے ان میں کوئی خامی ہے یا اچھائی ہے، وہ حقیقت اور بالکل انصاف سے اور سچی بات کر کے اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، جن حضرات جو اس کبوتروں کو شوق کرنا چاہتے ہیں، جو اسپیشلی جو ہمارے نیو کمر ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا کہ جو آپ کی ڈومیسٹک، جو آپ کے گھریلو جو فرائض ہیں وہ سب سے اول ہیں۔ باقی یہ شوق بات کی ہے، یہ اگر آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس شوق کو کریں، کیونکہ یہ یوز ٹو بی ویری ویری چیپ، نو مور اینی چیپ، اٹس ویری ایکسپینسو۔ اس کا دانہ بھی بہت مہنگا ہے، کبوتر بھی آف کورس بڑے مہنگے ہیں، اور اس کو رکھ رکھاؤ طریقہ، اور یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جلد بازی والا کام نہیں ہے، اس میں بندہ وہی کامیاب ہے جو صبر سے اور ہمت سے اس پہ کام کرے، اس کو شوق نبھائے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اگر آپ یہ آپ ڈپینڈ آن کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کتنے کبوتر افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ذرائع کیا ہیں، یا آپ کتنے کبوتر پال سکتے ہیں۔ آپ 10 پال سکتے ہیں، 20 پال سکتے ہیں، 100 پال سکتے ہیں، 200 پال سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے جو ہے نا کہ کیونکہ ہم ان کو شوق کرنا ہے اور ہم نے ان کو ہیلتھی بھی رکھنا ہے، ہم نے ان کو صحت مند بھی رکھنا ہے۔ اگر کبوتر صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، تو وہ آپ کی پیئرنگ میں بھی اچھے بچے نکلیں گے، اور آگے ان کے بچوں کی صحت مند ہوں گے اور پرفارم بھی اچھا کریں گے۔ ہمیشہ ہیلتھی صحت مند کبوتر ہی اڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے 100 کبوتر پالنے ہیں، میں 100 سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، منیمم 100 کر لیں یا 50 کر لیں، 100 کر لیتے ہیں، 100 کے حساب سے ذرا ایزی ہوگا سمجھنا۔ اگر آپ کے پاس 100 کبوتر ہیں تو اس کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے کبوتر کو
کمفرٹیبل رہنے کے لیے، اسپیشلی رات کو، دن کو تو ادھر ادھر وہ بیٹھ جاتے ہیں پھٹیوں پہ، رات کو بیٹھنے کے لیے اس کو 1 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی 1 فٹ ادھر، 1 فٹ ادھر، 1 فٹ ادھر. اس حساب سے آپ کا اگر 10 فٹ لمبا کھڈا ہے، 10 فٹ چوڑا ہے، تو یہ کتنے بن گئے؟ 100. تو 10 بائی 10 کا کھڈا آپ کے 100 کبوتروں کے لیے ہونا چاہیے. ہائٹ آپ منیمم آپ 5 فٹ رکھ لیں. یہ آل ڈپینڈ آن کہ آپ کی کتنی ہائٹ ہے اس کے حساب سے، تاکہ آپ کھڈے کے اندر آپ جائیں تو آپ کا سر نہ لگے اور آپ ایزیلی ہو کہ آپ کو بینڈ نہ ہونا پڑے. تو اس کے لیے آپ یہ ہونا چاہیے. پھر ان کے بیٹھنے کے لیے آپ کئی لوگ پرچس جو ایسے کر کے بنی ہوتی ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اوپر سے فلیٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بالکل اسٹریٹ پھٹیاں بھی لگا لیتے ہیں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے اندر اسٹریٹ پھٹیاں لگائیں اور ان کے اندر خانے بنا لیں، یعنی کہ ایک پھٹی سیدھی لگی ہوئی ہے، مطلب ایسے پہلے سیدھیاں پھٹیاں لگا کے پھر ان کے درمیان میں ایسے پھٹیاں لگا، تاکہ ایک کبوتر دوسرے کبوتر کو ڈسٹرب نہ کر سکے. پھر اب آتے ہیں اس کی وینٹیلیشن جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اسپیشلی ان کو سانس کی بیماری یا جس کو ریسپیٹوری کہیں گے، یا ان کی آنکھوں کی بیماری، یہ زیادہ تر یہ اس کنجکشن کی وجہ سے زیادہ کبوتر، اوور کراؤڈڈ کبوتر ہوں گے آپ کے کھڈے میں، صفائی کا انتظام نہیں ہوگا تو اس سے یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو وینٹیلیشن کا سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا، ہم پاکستان میں یا انڈیا میں اگر ہمارا ویدر گرم ہے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جیسے میں بناتا ہوں، بلکہ میرے دوست ہیں امتیاز احمد چیئرمین صاحب، ان کو بھی میں نے ایڈوائس دی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے چھت میں چمنی بنوائی ہے. چھت کے اوپر سینٹر میں چمنی بناتے ہیں جیسے پرانے گھروں میں ہوتی تھی. اور اگر روشن دان آپ نے رکھنا ہے پیچھے تو روشن دان بھی رکھیں، لیکن روشن دان آپ رکھیں جو اس کا جو فرش ہے یا جو اس کا جو فلور ہے اس سے 6 انچ اوپر رکھ کے اس کے مڈل میں آپ 6 بائی 12 انچ کا روشن دان ہر کھڈے کے اندر ایک رکھیں، نیچے، اوپر نہیں، کیونکہ اوپر تو آلریڈی آپ کی چمنی بنی ہوئی ہے. آف کورس فرنٹ میں آپ کا جولی کا دروازہ ہی ہوگا، جب آپ چاہیں سردیوں میں بند بھی کر دیں. اس میں یہ ہوگا کہ اگر جب سردی ہوگی تو آپ صرف فرنٹ اور روشن دان بند کر سکتے، فرنٹ اور بیک اور روشن دان بند کریں گے، لیکن آپ کی چمنی کھلی رہے گی کہ اس میں اندر جو امونیا گیس، ان کی گیس سے، ان کی جو ڈراپنگ ہے، ان کی بیٹیں ہیں، ان سے امونیا گیس بنتی ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو وہ سے ہے کہ جب آپ کی چمنی سے وہ باہر نکلتی رہے گی، اس سے آپ کا کبوتر انشاءاللہ تندرست رہیں گے. اب جہاں پہ کولڈ ویدر ہے، سردی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی چمنی بے شک آپ نہ بنائیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ روشن دان ہم زمین میں بناتے ہیں، اس میں آپ زمین میں 6 انچ اونچا رکھ کے آپ نہ بنائیں. اس کو آپ کھڈے کے چاروں طرف، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے 3-4 کھڈے ہیں تو ظاہر ہے ایک جو سینٹر میں ان کے بیک پہ آئے گا، جو سائڈ پہ آیا ان کے بیک میں بھی آ سکتا ہے، سائڈ میں بھی آ سکتا ہے. آپ کا جو روف ہے، جو چھت ہے، اس سے کوئی 1-2 انچ نیچے یا بالکل چھت کے ساتھ ملے وہ سائڈ پہ اس کے باریک سا پتلی سی لائن کی طرح بنا دیں، تاکہ اس میں یہ اس کی جو گیسز وغیرہ جو خارج ہوتی ہیں اور ان کو فریش ایئر ملتی ہے. فریش ایئر یاد رکھیں، ان کے لیے فریش ایئر بہت ضروری ہے. اور اب ان کی صفائی کا جو ہے کہ آپ صفائی کے لیے آپ ان کو گرمیوں میں آپ ڈیلی صاف کریں، اندر سے باہر سے. اب جیسے ہی ویدر چینج شروع ہوتا ہے اس سے 2 ماہ پہلے اس کو اندر سے صاف کرنے بند کر دیں اور باہر سے صفائی کرتے رہیں. ہاں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ جو فرش ہے اس سے کچھ 6 انچ اونچا رکھ کے آپ اور گرل سی بنا دیں، تاکہ وہ کبوتر اگر اس میں اندر بیٹھے ڈراپنگ وغیرہ کرے بھی تو نیچے چلی جائے. وہ ایسی ٹرے سی بنا لیتے ہیں، اسے کھینچیں اور بیٹھے آپ بعد میں پھینک سکتے ہیں. اور نہیں تو آپ اس کے اندر ایسے پھٹیاں لگا دیں کہ بس. اب یہ ہے کہ سردی میں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کبوتر آپ کا نیچے فرش کے اوپر نہ بیٹھا ہو، اس سے ان کو سردی لگتی ہے، اسی سے بیمار ہوتے ہیں. جب ان کے پنجے ٹھنڈے ہوں گے تو وہ ان کی بیماری ہوگی. اب آتے ہیں ہم ان کے دانے کے اوپر. میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں اور جو میں کئی سالوں سے میں کر رہا ہوں، اور میں دوستوں کو جن کو ریکمینڈ کیا ہے ان کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہے، ان کے بیماری بھی کم آتی ہے اور ان کے کبوتر بھی تندرست رہتے ہیں. دیکھیں، یہ کبوتر پرندہ ایسا ہے کہ اس کو جتنا آپ ڈالتے جائیں گے کھاتا جائے گا اور ڈراپنگ کرتا جائے گا. اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ، چاہے وہ جوڑوں میں ہیں چاہے اڑانے والے ہیں،
چاہے وہ بچے پل رہے ہیں. میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دانہ ڈالتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے دانہ ڈالنے کا. اور دانے میں ہم یہ کہ چنے، مکئی، گندم، باجرہ، السی، موٹ، قرتم جس کو سیف فلاور کہتے ہیں. آپ السی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، آپ سرسوں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا افورڈ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں ایک اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر میں کبوتر، مثال کے طور پہ میں 100 کبوتر افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے اتنا ہی پالنا چاہیے. کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہم اس پرندے سے شوق کرتے ہیں اور ہم اسے ہیلتھی اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں. جیسی اگر ہم کچھ اچھا کھانا کھانا چاہیں گے نا، اچھی چیز کھائیں گے، ہم گندی چیز کو پسند کریں گے تو آپ ان کے لیے بھی ایسا ہی پسند کریں. اگر ہم بھی نیچے گند میں بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کریں گے، کھڈے ان کے صاف ہونے چاہیے. اگر میں 100 کبوتر افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے 100 ہی رکھنے چاہیے، بلکہ میں 80 رکھ لوں تاکہ میں ان کو دانہ اچھا ڈال سکوں. یہ نہ ہو کہ میری آمدنی کم ہے، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، کبوتر میں نے 200 رکھے ہوئے، میں دانہ نہیں ڈال سکتا. پھر ہم سستے سے سستا دانہ ہم لا کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں، جس سے بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ان کو دانہ جو ہے، جیسے میں نے بتا رہا تھا کہ ہم دانہ میں صرف 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہم نے کبھی صبح، لوگ بورے بھی ڈالتے ہیں، میں نے کبھی نہیں ڈالے. ہم نے جب بھی ڈالے ہیں شروع میں، یہ سارے تجربات اور ایکسپیرینس کر کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچوں. نہ ہم نے کبھی صبح بھورے ڈالے ہیں، صرف 24 گھنٹے میں ہم ایک دفعہ دانہ ڈالتے ہیں کبوتروں کو. جوڑوں کے لیے یہ ہے کہ جوڑوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جوڑوں کو آپ جب دانہ ڈالیں، دانہ تو ہمیشہ جیسے میں نے کہا اچھا ہی ڈالنا چاہیے، اس میں اپنی کوانٹٹی بنا لیں، یعنی 5%، 10%، اس طرح کر کے آپ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا مکس کر سکتے ہیں دانہ. تو میں تو یہ ہے کہ میں 1:6 کی ریشو رکھتا ہوں. یعنی کہ اگر 6 ڈبے، اگر میں مکس دانہ میں بہت اچھا والا لیتا ہوں جس میں آلریڈی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس حساب سے لیتا ہوں کہ جیسے 6 کلو مکس دانہ ہے تو اس میں پھر میں 1 کلو چنے، 1 کلو مکئی، یا 1 کلو اور بھی چیزیں جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر میرا یہ دانہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ سردیوں میں تھوڑا جلدی ڈالتے ہیں، گرمیوں میں آف کورس کیونکہ دیر رات شام کو دیر کو ہوتا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے. تو دانہ جب ہم ڈالتے ہیں تو اس وقت ہمارے کھڈے کے اندر پانی بالکل نہیں ہوتا، بالکل ایک ڈراپ بھی پانی نہیں ہوتا. اور میں طریقہ آپ کو سارا بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کے کبوتر بھی ٹھیک رہیں گے اور آپ بھی خوشحال رہیں گے، اور جب کبوتر آپ کے ٹھیک ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ بھی خوش ہوں گے. پہلے آپ ان کو دانہ ڈالیں. جو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جو آپ کے جوڑے ہیں جن کے بچے نکلے ہوئے ہیں، آپ ان کو دانہ ڈالیں. دانہ ڈالنے کے بعد اتنا پہلے آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ میرے کبوتر کتنا دانہ کھاتے ہیں. پہلے دن شاید آپ کو، یا 1-2 دن آپ کو تنگی ہوگی کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا پڑے گا. تو ان کی ٹرے بنائیں باقاعدہ، یا جس کی چادر کی ٹرے بنتی ہے، زمین پہ دانہ نہ ڈالیں، تو اس میں دانہ ڈالیں ان کو. جب وہ دانہ کھا لیں، یہ آپ کی پہلے 1 یا 2 دن آپ کو میجرمنٹ کرنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے کبوتر اتنے ہیں اور یہ کتنا دانہ کھاتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے ظاہر ہے بچے بھی بڑے ہوتے جائیں گے، ان کی خوراک بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ آپ خود ہی اس کو نوٹس کر لیں گے. تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو دانہ ڈالیں، جب وہ کھا لیں پھر اور ڈالیں. اس کو ناپتے رہیں کہ اتنا ڈالیں. جب وہ دیکھیں کھانا چھوڑ دیا انہوں نے، پھر تقریباً اس کے آدھا گھنٹے بعد ان کے آگے فریش پانی رکھیں آپ. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گی، یہ پلاسٹک کی بوتل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے اسٹیل کی جو پراتس ہیں، جیسے ہوتی ہیں نا بکٹ چھوٹے چھوٹے، وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو میں کور کرتا ہوں، بالکل ہٹ کی طرح بنی ہوئی ہے. تو وہ آپ بنا سکتے ہیں تاکہ اوپر سے کور ہو، سائڈوں سے اس کا 1 انچ یا ½ انچ جہاں سے کبوتر کا سر اندر سے چلا جائے، آرام سے پانی پی لے. اور جب وہ پانی پی لیں تو پھر اس کے اندر اور فریش پانی ڈال دیں. اور اسی طرح پھر وہ جب دانہ، پھر جا کے وہ بچوں کو کھلائیں گے. جب بچوں کو کھلائیں گے، بار بار آئیں گے 2-3، جب آل دی اینڈ جب دیکھیں اب بچوں نے کھلا دیا ان کو پھر تھوڑے چنے ڈال دیں تاکہ وہ ہیلتھی رہیں کبوتر، اور وہ چنے ونے کھائیں آپ، جو ان کو جو اپنا ہضم کریں گے رات کو. اس کے بعد مغرب کے ٹائم آپ اپنے بالکل وہ جو کھڈا صاف کر دیں، اس کے اندر ایک دانہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو صبح اٹھیں تو یہ نہ کہ رات کا پڑا ہوا دانہ جس میں ڈراپنگ بھی ہوتی ہے وہ کھائیں گے تو بیمار ہوں گے. اور اس کے بعد آپ صبح جب اٹھیں ان کو جناب کبوتروں کو کھولنے کے بعد جب وہ ڈراپنگ وغیرہ کر لیں تو ان کو صفائی وغیرہ کر کے ان کے آگے فریش پانی رکھیں.
جب وہ پانی پی لیں، آدھا پونا گھنٹہ پڑا رہیں آپ، بے شک گھنٹہ پڑا رہنے دیں چاہے 1.5 گھنٹہ پڑا رہنے دیں، لیکن اس کے بعد پانی آپ اٹھا دیں. پھر پانی نہیں ہونا چاہیے آپ کے کھڈے کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر گرمی ہے تو آپ دوپہر کو 12-1 بجے پھر ان کے آگے پانی فریش رکھ دیں آدھا پونا گھنٹہ کے لیے، جس نے پینا پی لے گا، اس کے بعد اٹھا لے گا اس میں. اور پھر وہی شام کو وہی روٹین آپ نے کرنی ہے. اب آگے اڑنے والے کبوتروں کی جو اسپیئر کبوتر پڑے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے ہی دانہ ڈالنا ہے. دانہ ڈالنے کے بعد جب وہ دیکھیں کہ اب دانہ چھوڑ دیا انہوں نے، دانہ اٹھا لیں. آدھے گھنٹے بعد ان کے بعد پانی رکھیں اور پانی پڑا رہے مغرب تک، پھر پانی بھی اٹھا لیں، دانہ بھی اٹھا لیں. صبح آپ نے ان کو بھی صرف پانی پلانا ہے. اور سردیوں میں بھی جب دیکھیں، جب گرمیاں تو دن میں ایک آدھ دفعہ دکھا دیں، نہیں تو سردی میں صبح اور شام کے لیے ان کو دانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان کے کھڈوں کی صفائی کیوں ضروری ہے. صفائی اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی کبوتر بیمار ہوتا ہے تو اس کی ڈراپنگ میں جو اس کے جراثیم یا جو بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور وہ جو جراثیم ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد جا کے وہ لاروا بن جاتے ہیں، اور یہ کبوتر ان لاروا کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور اتنے شوق سے کھاتے ہیں پھر جو کھاتا جائے گا پھر وہ بیمار ہوتا جائے گا. دوسری بات، میں یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دوں گا کہ آپ جب بھی جب یہ جوڑے لگائیں، جوڑے لگانے سے پہلے ان کو پہلے ڈیورم کریں. 10-15 دن پہلے ڈیورم کریں. ڈیورم کرنے کے بعد ان کو کوئی ویکسین وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے، جیسے کینکر، یہ زہر ہوتا ہے، یہ بھی وائرس ہے، یہ بھی ویکسین ہے. یہ مچھر کاٹنے سے کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، مچھر سے نہیں ہوتا. یہ بھی ایک وائرس ہے جو ہر کبوتر میں ہوتا ہے یہ. اور جب کبوتر، یاد رکھیں، جب کبوتر ویک ہوگا، کمزور ہوگا، تو اس کے اوپر پھر وہ اٹیک کرتے ہیں. پھر اس کے ڈیفینسو سسٹم جیسے ہی ویک ہوگا، امیون سسٹم، تو جو اس کی بیماری ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو ان کو ویکسین کریں، ڈیورم کریں. اس کے بعد یہ اگر ہو سکے تو آپ 3 دن کا ان کو اینٹی بائیوٹک کورس بھی کروا سکتے ہیں، کوئی بھی لیکن لائٹ، بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ان کو 2-3 دن ان کو پرو بائیوٹک دے دیں. پرو بائیوٹک آپ کو نہیں ملتا تو یہ دہی ہے، دہی لے لیں، 2 چمچ ڈال کے اس کو پھینٹ کے ایک کنالی میں اس کا لسی سی بنا کے وہ ڈال دیں. یہ بہت اچھا پرو بائیوٹک ہوتا ہے، اور اس کی جو ہیلتھی جو جرمز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بس یہی طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے آگے جا کے پھر انشاءاللہ اور فردر میں ان کے ساتھ اس بارے میں بات کروں گا. تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ صفائی وغیرہ، آپ کا کھڈوں کو پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے، ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. اور ایک اور بات میں کہہ دوں کہ باہر سے کبوتر کبھی مت لے کر آئیں. اگر لے کے بھی آئیں تو اس کو بالکل الگ رکھیں. وہ دیکھنے میں بظاہر وہ تندرست ہوتا ہے، لیکن وہ کیریئر ہوتا ہے، اس کے اندر آلریڈی جرمز، بیماریاں دور ہوتی ہیں. وہ ان کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے، اور وہ اس کو رجسٹ ہو جاتا ہے. ان کو شاید تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کو وہ پرابلم نہیں کرتے. لیکن آپ کے جو تندرست کبوتر ہیں ان کو بیمار کر دیں گے. وہ خود تو بچا رہے گا، لیکن آپ کے کھڈے خالی ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی بیماری سے بچنے کا ایک اور یہ طریقہ بھی ہے. جو آپ کے پاس اگر تھوڑے سے کبوتر ہیں اور اچھے ہیں تو انہی سے کناعت کریں. اگر آپ کے پاس آلریڈی کبوتر شام تک 3-4-5-6 بجے تک اڑتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اور کبوتر ان میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کیس اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو لے آئیں، اس کو پہلے جناب وہ جیسے ٹریٹمنٹ کریں، اس کو ٹریٹ کر کے اس کو 10-15 دن الگ رکھیں، تو پھر آ کے اپنے کبوتروں میں ان کو شامل کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ جیسے ہی دوبارہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں دوستوں کے ساتھ اور اپنا نالج اور ایکسپیرینس شیئر کروں گا. پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کبوتر کے سلیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کس طرح کبوتر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ فردر اور ڈسکشن ہوتی رہے گی. اس سے پہلے میں آپ کو بائی کرنے سے پہلے میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آگے شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ان کو بتائیں کہ اس کو دیکھیں، ان کے فائدے کی بات ہے. تو یہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ دوستوں کو اویئرنیس دینا ہے، اس کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی اور نہیں ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.